وہ اپنے بچوں کی، اہل و عیال کی، اس کے قرب و جوار میں جو چھوٹے لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کی نگرانی اور نگہداشت کی ہے۔ یہ تربیت کرنا، یہ اللہ کی صفت ربوبیت کا عکس اور پرتو ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ رب العالمین ہے، ساری کائناتوں کا پالنے والا ہے۔ اسی طرح ماں باپ، اساتذہ، معاشرے کے بڑے لوگ، ان میں بھی صفت ربوبیت ہونی چاہیے۔ تربیت دینے کی، کمال تک پہنچانے کی دوسروں کو، یہ اہلیت اور استعداد ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو اولاد کو یہ دعا سکھلائی کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، میری تربیت کی ہے۔ یہ ربوبیت یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ بندے کے اندر بھی نظر آنی چاہیے کہ یہ اپنے بچوں کی، اپنے سے چھوٹوں کی تربیت کرے۔ اب تربیت کرنے والے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو اس کے پاس رحمت کا، شفقت کا جذبہ موجود ہو، رحمان اور رحیم ہو، مہربانی کرنے والا ہو، شفقت کرنے والا ہو، دکھ درد دل میں رکھنے والا ہو، اس کے لیے خیر چاہنے والا ہو۔ اور دوسری چیز، تربیت کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ اس نے کیا تربیت کرنی ہے اور کیسے تربیت کرنی ہے۔ کیا تربیت کرنی ہے، یہ تو علم کے ماحول سے، علماء سے سیکھے گا کہ تربیت کیا کرنی ہے، اور تربیت کیسے کرنی ہے یہ اولیاء اللہ سکھاتے ہیں۔ خانقاہی نظام، اولیاء اللہ کا سلسلہ حق اور خیر، یہ انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے تربیت کیسے کرنی ہے۔ تربیت کیا کرنی ہے وہ اہل علم سے سیکھے گا ہر ایک آدمی، اور کیسے کرنی ہے یہ اولیاء اللہ سے، تقوی والوں سے، خیر اور اخلاق والوں سے، جن کے اپنے اندر اخلاق اور قوت موجود ہو، یہ تربیت کیسے کرنی ہے یہ ان سے سیکھنا ہے۔ اب اس تربیت کے لیے انسان کے پاس تیسری چیز، پہلی چیز تو صفت ربوبیت، یہ ڈیوٹی ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر شفقت اور رحمت، دوسروں پر مہربانی کا جذبہ ہو، رحمان اور رحیم کی صفت سے متصف ہو۔ ہر مربی، ہر تربیت دینے والا، اس کے اندر رحمت کی صفت ہو، شفقت اور مہربانی کی صفت ہو، پھر اس کے اندر علم کی صفت بھی ہو۔ اب علم حاصل کرے، پھر دوسرا اس کے اندر اس نے علم منتقل کیسے کرنا ہے، اوقات کا، احوال کا، ماحول کا، اور انسان کے جذبات اور کیفیات کا، اوقات کا خیال کیسے رکھے گا۔ یہ چیز، یہ اللہ والوں کی صحبت سے انسان سیکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر حکمت اور دانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر عقل پیدا ہوتی ہے،
اس لیے آج مسلمان قرآن حکیم کی، سیرت طیبہ کی اور صحابہ اور اہل بیت کی، اسلام کے 1000 سالہ تاریخ کی یہ کڑیاں اپنے اندر سے مس کر چکے ہیں۔ یہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح کبھی ایک کے دروازے پر ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کے گھر پر ہوتے ہیں، جو اس کو پکڑ لے۔ کٹی ہوئی پتنگ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اسی کے گھر میں وہ اتر جاتی ہے۔ آج مسلمان کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا گھر کون سا ہے، میرا در کون سا ہے، میرا مربی کون ہے۔ ہر ایک سے تربیت لے رہا ہے، جس کو دیکھو ہر ایک کو استاد بنا لیا، حالانکہ مربی اور معلم بنانے سے پہلے اس کو ساری صفات اور شرائط کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کو ہم اپنا رہبر و رہنما بنا رہے ہیں، کس کو اپنا معلم اور استاذ بنا رہے ہیں، کس کو اپنا مربی بنا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ وہ چن کر انسانوں کے لیے رہنما بھیجتے ہیں، ہر ایک کو نہیں بناتے اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چن لیا آدم کو، اللہ نے چن لیا انسانوں میں سے، مخلوقات میں سے نوح کو، اللہ نے چن لیا ابراہیم اور ان کی آل کو، اللہ نے انتخاب کر لیا عمران اور ان کے خاندان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو چن کر، ان کو دیکھ کر، بھال کر، منتخب کر کے انسانوں کی تربیت پر، ان کی تعلیم پر، ان کی نگرانی پر، ان کا استاذ اور بڑا بنا کر ان کو دنیا میں بھیجتے ہیں کہ تم نے انہیں تربیت دینی ہے، اور ان کی تربیت اللہ جل شانہ کرتے ہیں براہ راست۔ وہ قلم تکوین سے، اللہ کے علم اور صفات سے براہ راست اللہ کے نبیوں کی تربیت ہوتی ہے، اور پھر نبیوں کی تربیت سے اگلی تربیت یافتہ جماعت پیدا ہوتی ہے، ہدایت والی جماعت، رشد والی جماعت، راشدین کی جماعت، ہادیین کی جماعت، مہدیین کی جماعت، جن کے اندر باہر علم اور ہدایت۔ اس لیے آج ہمارا تربیتی نظام وہ ٹوٹ گیا۔ اب باپ بیٹے کی تربیت نہیں کر سکتا، بیٹا کہتا ہے آگے سے مجھے آپ کی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کس ماحول میں ہم نے اس کو پروان چڑھایا ہے، وہ کس کی نگرانی میں بڑا ہو رہا ہے، بیٹیاں کس کی نگرانی میں بڑی ہو رہی ہیں، بچے کس کی نگرانی میں جوان ہو رہے ہیں۔ آج ماں باپ پیسہ لگا کر، کپڑے دے کر، چیزیں دے کر اپنی اولاد کو تربیت نہیں دے سکتے، اس کو کلمہ حق اور خیر کا قائل نہیں کر سکتے، اس کے اندر وہ علم اور شعور وہ اس کے اندر اجاگر نہیں کر سکتے۔ اب گیپ آ گیا درمیان میں۔ قرآن کہتا ہے تمہارے اور تمہاری نسلوں کے درمیان گیپ کیوں آ رہا ہے؟ تمہارے اور تمہارے بزرگوں کی پوری تاریخ کے درمیان خلا کیوں آ رہا ہے؟ اب دعا مانگ رہے ہیں ماں باپ کو، دعا سکھلائیے، انبیاء کی زبان سے انسانوں کو دعائیں سکھلائیے۔ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اے ہمارے رب، ہمارے آنگن میں پھول نہیں کھل رہے، ہمارے گھر کے صحن میں پلنے والے، چلنے پھرنے والے بچے نظر نہیں آ رہے۔ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ہماری گود خالی ہے، ہم تربیت کرنے کے لیے، شفقت و مہربانیوں کی صفات کے اظہار کے لیے ہم کن لوگوں کو منتخب کریں گے؟
تو ہی ہماری گود میں ہماری تربیت کے لیے ہم اس کی تربیت کر سکیں، ہمارے آنگن میں پھول کھلا دے، ہمیں نسل عطا فرما دے۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ ہم تجھ سے اولاد مانگتے ہیں، یہ حق ہے کہ ہم اللہ سے اولاد مانگیں تاکہ ہمارا سلسلہ آگے بڑھے، ہمارے پیچھے ہماری نسل سے ہمارے لیے دعا کرنے والے ہوں۔ ایسے تو پوری امت بھی دعا کرتی ہے، لیکن وہ خوش بخت لوگ ہیں جو دنیا سے چلے جائیں۔ او ولد صالح یدعو لہ، اپنے بچوں کو ایسی تربیت دے کر جائے کہ وہ ماں باپ کے لیے دعاؤں کے تحفے بھیجنے والے ہیں، ان کے لیے خیر اور سہولت اور نیکی کے راستے قیامت تک کے لیے جاری کرنے والے ہوں۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ نے عظیم ماں باپ بھی دیے، عظیم اولاد بھی دی۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی 4 پشتیں صحابی، خود بھی صحابی، ان کے والد عثمان وہ بھی صحابی، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن وہ بھی صحابی، ان کے پوتے وہ بھی صحابی۔ اب 4 نسلیں جن کو شرف صحبت ملا، بیٹیاں بھی صحابیات میں سے، ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر، کتنے عظیم ہیں وہ لوگ۔ اسی طریقے سے کتنے وہ عظیم لوگ ہیں، لیکن اللہ نے نسل بھی دی، لیکن تربیت کرنے کے اپنے اپنے انداز ہیں ہر ایک کے۔ اب یہ انداز بھی امت کے اندر منتقل ہونے چاہیے۔ ہم ان کا نام لیتے ہیں، لیکن ان جیسے جس طرح انہوں نے اپنے گھروں کا نظام، اپنے بچوں کی تربیت کا نظام، اپنی نسلوں کی تربیت کا نظام، اپنے خاندان کی تربیت کا نظام بنایا، وہ موجود نہیں۔ اب بچوں کو تربیت دینا، اب کہتے ہیں نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بچوں کو بھی، اور حضرت حسن کو آپ نے دعائے قنوت خود سے کھلائی۔ اب بچے کے اس عمر کے مرحلے پر اس کو کیا چیز سکھانی ہے؟ ایک تو اسے ماحول دینا ہے، اپنا محبت دینی ہے، اپنے قریب کرنا ہے۔ اس لیے بچوں کو شریعت کے قوانین کا پابند نہیں بنایا، شریعت نے بڑوں کو بنایا۔ آج بڑے لوگ جب تربیت کرنے پر آتے ہیں بچوں کی، تو بچوں کو تو پابند بناتے ہیں، خود پابند نہیں ہوتے۔ بھئی بچوں کو تو شریعت نے پابند نہیں بنایا، بالغ ہونے تک آپ نے ان کو ماحول دینا ہے اور چلتے پھرتے ہوئے ان کو سکھانا ہے۔ اب ان کو باندھ کر نہیں سکھانا۔ آج تو بچہ پیدا ہوتا ہے، تیسرے سال نہیں پہنچنے دیتے، پہلے اسکول میں جا کر باندھ دیتے ہیں قلعے کے ساتھ اس کو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی کلاس میں جائے گا تو یہ 6 سال میں جائے گا، 6 سال میں 6 سال میں پہلی کلاس پڑھے گا۔ کہتے ہیں ہم نے پیسے بٹورنے کے لیے نئے سے نئے طریقے ایجاد کر کے، ماں باپ بھی پریشان ہیں اپنی اولاد کو گھر سے نکالیں، اور دوسروں نے بھی پلان دے دیے۔ کہتے ہیں یہ مونٹی سوری ہے، یہ فلاں سوری ہے، یہ فلاں KG ہے، یہ فلاں نرسری ہے۔ اب چھوٹے سے بچے کو ماں باپ سے جدا کر دیا، پرورش کے ماحول سے جدا کر دیا، کھیل کود کے ماحول سے اس کو جدا کر دیا۔ اب سب سے زیادہ وہ اپنے قریب ترین، اب گھر اور خاندان کا نظام، جہاں مائیں ہوتی ہیں، جہاں باپ ہوتا ہے، جہاں بہن بھائی ہوتے ہیں، جہاں چچا ماموں ہوتے ہیں، جہاں دادے دادیاں نانا نانیاں ہوتی ہیں۔ اب بچے ان کی گود میں پرورش پاتے تھے، ان کی گود میں ان کو رشتوں کا پتہ چلتا تھا، اٹھنے بیٹھنے کا پتہ چلتا تھا،
اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا پتہ چلتا تھا۔ آج یہ ذمہ داریاں انسان، ہم نے تعلیم کتاب اور ورق پڑھانے کا نام رکھ دیا۔ ہم بچوں کو ادھر ادھر کی فضول قسم کی چیزیں، لایانی چیزیں اس کے دل و دماغ میں ڈال دیتے ہیں پہلے دن سے۔ اب چھوٹا سا بچہ جس کو نہ اللہ کا نام آیا نہ کوئی اور چیز آئی، اب ہم نے اس کو اٹھا کر ڈال دیا دوسروں کی گود میں۔ اللہ نے ہماری گود میں ڈالا تھا اور ہم نے دوسروں کی گود میں ڈال دیا، چاہے مجبوری سے کیوں نہ ڈالا ہو۔ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ تو ہماری گود میں ہماری نسل ڈال دے۔ دعا انبیاء یہ سکھاتے ہیں، اللہ ہماری گود میں ڈال دے، ہمارے گھر میں ڈال دے۔ آج ہماری نسل پالتے پوستے کپڑا دانا ہم ڈالتے ہیں اور پرورش، تعلیم اور تربیت ان کو شیطان دیتے ہیں۔ دوسرا ماحول ہے جو ماں باپ کا ماحول نہیں، بہن بھائیوں کا ماحول نہیں، دوسروں کا ماحول، نہ جس میں رب کی پہچان، نہ رشتوں کی پہچان، نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز، کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں۔ آج ہم اپنی نسلوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں پوری قوم پر۔ امام حسن اور امام حسین کا نام لے کر ہم گزر جاتے ہیں، لیکن ان کا بچپنا کس کی گود میں گزرا ہے اس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اس کا معلم کون تھا ان کا، ان اماموں کا؟ امن کو الامامین الہمامین السعیدین الشہیدین، ہمارے علماء ان القاب سے یاد کرتے ہیں ان کو۔ وہ کون تھے؟ الامامین الہمام، بڑے عظیم لوگ بنے، لیکن عظیم لوگ بچپن سے بنے۔ بچپن ان کا کس کی گود میں گزرا، کس کلاس میں گزرا، کس سکول میں گزرا، کس مونٹیسوری میں گزرا، کس کے جی اور نرسری میں گزرا ہے؟ آج یہ نہیں، نہ خود پتہ لگاتے ہیں نہ نسلوں کو بتاتے ہیں۔ اب نام لے کر، صرف شربت پی کر، یہ 10ویں اور 9ویں محرم کو گزار کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ نسلوں کی تربیت کا کوئی پلان امام حسن اور امام حسین کی، رسول اللہ اور فاطمہ اور علی المرتضیٰ ان کی زندگی سے نہیں لیتے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو، حسین کو اٹھائے ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق مل گئے، کہنے لگے یہ حسین جو تم نے سوار کیا ہوا ہے تو یہ کیا؟ حسین تو تمہارے ساتھ نہیں ملتا، شبیہ بن نبی، یہ تو نبی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، نبی کے ساتھ تشبیہ، مشابہت، خد و خال زیادہ رکھتا ہے۔ اب دیکھو اس کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں کہ کس چیز کے ساتھ ان کی مناسبتیں موجود ہیں۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت سکھا رہے ہیں، دعائے قنوت، دیگر کلمات یاد کروا رہے ہیں۔ چلتے پھرتے ہوئے، گھومتے ہوئے، کھیل کود کے اندر ان کو چیزیں سکھا دی۔ آج ہم کو قلعے کے ساتھ بچے کو باندھ کر سکھاتے ہیں، وہ کہتا ہے میں تو نہیں بنتا، کہتے ہیں نہیں تجھے فلاں کلاس میں ضرور داخل کروانا ہے اور اتنا سارا بستہ بھی ہوگا تیرے اوپر۔ اب بستے کو بھی اس کے اوپر لاد دیا، کتابوں کو بھی لاد دیا اور سلیبس بھی لاد دیا۔ اب اتنا بڑا سلیبس چھوٹے سے بچے پر، اور ماشاءاللہ ہم کہتے ہیں اس بچے نے انگلش بھی سیکھنی ہے، اردو بھی سیکھنی ہے، مادری زبان بھی سیکھنی ہے، عربی بھی سیکھنی ہے، 5 قسم کی زبانیں پہلے دن سے بچے کو سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ ان کو کیا چیز بنانا چاہتے ہیں، کیا سکھلانا چاہتے ہیں، کیا اخلاق دینا چاہتے ہیں، دنیا کے کس میدان میں ان کو اتارنا چاہتے ہیں، کن ذمہ داریوں سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت امام حسن تھوڑے سے بڑے ہو گئے، اور بڑے ہونے کے بعد بھائی آپس میں مل کر بیٹھے، اب جوانی کی عمر میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، ان کو تقریباً آپ کی عمر مبارک کا آخری حصہ 3-4 سال 5 سال کے قریب کا عرصہ ملا حضرت امام حسن، اور 4 سال کا عرصہ امام حسین کو۔ اب جب بڑے جوان ہوئے تو ایک دن آپس میں بیٹھ کر تذکرہ کر رہے ہیں۔ امام حسن پوچھتے ہیں امام حسین سے
کہ تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیا تھا؟ خد و خال کیا تھے؟ آنکھیں کیا تھیں؟ سر کیسا تھا؟ ہاتھ کیسے تھے؟ پاؤں کیسے تھے؟ آنکھیں کیسی تھیں؟ ہونٹ کیسے تھے؟ بولتے کیسے تھے؟ چلتے کیسے تھے؟ تو کہنے لگے ہاں مجھے پتہ ہے۔ وہ چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے کہا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ اب انہوں نے سیکھا تھا اپنے رشتہ داروں سے، بڑے رشتہ داروں سے، اپنے خالو سے سیکھ لیا، حضرت امام حسن نے۔ اور امام حسین وہ کہتے میں نے بھی سیکھ لیا۔ انہوں نے کہا آپ نے کس سے سیکھا؟ انہوں نے کہا ابا جان سے۔ چھوٹی سی عمر میں آپ ان سے پوچھیں رسول اللہ کا حلیہ مبارک کیا تھا، آپ کے خد و خال کیا تھے۔ اب ہماری عمر 50 سال ہو گئی ہے، اگر یہاں کسی سے کھڑے ہو کر پوچھیں رسول اللہ کا حلیہ بیان کرو، کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا؟ جی حلیہ مبارک کتنا تھا؟ کیسا تھا؟ آنکھیں کیسی تھیں؟ جی حالانکہ یہ ضروری علم نہیں ہے دین کا، یہ دین کا فرض واجب ضروری علم نہیں ہے۔ جب یہ غیر ضروری علم اتنا ان کو بچپن میں آ گیا، جو دین کا ضروری علم تھا، وہ کیسے ان سے چوک سکتا ہے؟ وہ کیسے ان سے اوجھل ہو سکتا ہے نظروں سے؟ وہ قرآن کے حافظ بھی ہوں گے، وہ قرآن کے عالم بھی ہوں گے، وہ بادشاہوں کے ذمہ داریاں فرائض کیا دیتا ہے قرآن اس کو بھی جانتے ہوں گے، بچوں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے ذمے ان کو بھی جانتے ہوں گے، ماں باپ کے ذمے حقوق کیا ہیں اولاد کے وہ بھی وہ جانتے ہوں گے، ساری چیزوں کو وہ جانتے ہوں گے، کیوں نہیں جانتے ہوں گے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دمشق سے ایک آدمی مدینہ طیبہ جا رہا تھا، اس نے اس کو کہا اگر تم جاؤ مدینہ طیبہ میں اور مسجد نبوی میں جاؤ تو مسجد نبوی وہ علم کا، اخلاق کا، تربیت کا مرکز ہے۔ اسلام کا یہ پہلا دور، پوری پہلی صدی تک اسلام کا مرکز، پہلا مرکز وہ مسجد نبوی ہے، جس نے پوری امت کی تربیت کا نظام وضع کیا، امت کے ہر طبقے کے لیے ذمہ داریاں متعین، اخلاق متعین کیے۔ وہ درسگاہ بھی ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دعوت و تبلیغ، انہوں نے بہت خوب نقشہ اپنے ملفوظات میں مسجد نبوی کا کھینچا ہے کہ مسجد نبوی وہ سیکریٹریٹ بھی ہے، ریاست مدینہ کا، خلافت کا مرکز بھی ہے، وہ عبادت گاہ بھی ہے، وہ عدالت بھی ہے، وہ فوج کی کمانڈ اینڈ چیف کا مرکز بھی ہے، وہ یونیورسٹی اور تعلیم گاہ بھی ہے، وہ خانقاہ بھی ہے، وہ سوسائٹی کی کمیونٹی سینٹر بھی ہے۔ جتنی چیزیں آج کو دنیا میں ایک مہذب ادارے کی آپ کو نظر آتی ہیں، مسجد نبوی میں وہ سارے ادارہ جاتی قوتیں موجود ہیں، ان سب کا مرکز ہے۔ تو امام حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، اور ایک آدمی مدینہ جا رہا ہے، فرمایا جب مدینہ طیبہ پہنچو گے تم مسجد نبوی میں جاؤ گے تو مسجد نبوی میں تمہیں بہت سارے حلقے نظر آئیں گے، علم کے، سیکھنے کے، سکھانے کے، تعلیم کے، تربیت کے، آپ کو بہت سارے حلقے نظر آئیں گے، لیکن جس حلقے میں سناٹا چھایا ہوا، جس حلقے میں ادب کا اور خیال اور دھیان رکھا جا رہا ہوگا، جس حلقے میں اطمینان اور سکون سب سے زیادہ تمہیں نظر آئے گا، وہ دیکھ لینا وہی حلقہ حسین بن علی کا ہوگا۔ اس کو بتا رہے ہیں دمشق سے بھیجتے ہوئے کہ تمہیں مسجد نبوی میں بہت سارے حلقوں کی اپنی اپنی تاثیر اور خصوصیات ہیں، لیکن حسین بن علی کا جو مسجد کا حلقہ ہوگا تمہیں میں اس کی پہچان کروا دیتا ہوں۔ اس حلقے میں جا کر بیٹھنا، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھنا، ان کے ماحول میں جا کر بیٹھنا، ان سے کوئی باتیں انس پیدا کر کے سیکھنا اور آگے سکھانے کے لیے اہلیت پیدا کرنا۔ اب یہ اس کو وہاں سے نقشہ دے کر بھیج رہے ہیں کہ تم وہاں جا کر اس مجلس سے کوئی فیض لے کر آنا،
اپنے لیے۔ تو اب مسجد نبوی وہ مرکز تھا کہ جس میں بڑے بڑے اہل علم ہر دور میں بیٹھا کرتے تھے، پڑھنے اور پڑھانے کا، سیکھنے اور سکھانے کا، امت کے ہر میدان میں آنے والے دور کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے کیڈر تیار کر کے ہر میدان میں اتارنے کا مرکز مسجد نبوی تھا۔ اس لیے مسجد نبوی نے امت کو بڑے بڑے جرنیل بھی دیے، امت کو بڑے بڑے قاضی اور جج بھی دیے، امت کو بڑے بڑے سپہ سالار بھی دیے، امت کو بڑے بڑے فقہاء اور محدثین بھی دیے، امت کو بڑے بڑے مدبرین بھی دیے۔ وہ کون سی کمی ہے؟ آج دنیا میں قوموں کو جن لوگوں نے جو کچھ دیا ہے، یہ اس کا عشر اشیر 10واں حصہ بھی نہیں جو مسجد نبوی کے سلسلہ بسلسلہ پہلی 3 صدیوں میں جو کیڈر تیار کر کے امت کے میدانوں میں اتارا گیا، آج تک اس تاریخ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسجد نبوی میں بیٹھنے والے یہ لوگ بڑے عظیم لوگ تھے۔ کہاں ایک طرف حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، اور پہلے دور میں کہیں حضرت رسول اللہ کے زمانے میں حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ابی بن کعب کا حلقہ ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رسول اللہ سے سیکھ کر امت کی نگرانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اب یہ کیا مطلب ہے کہ ان کے اندر، معاشرے کے اندر جان پیدا کر دی، علم کی، عقل کی، اخلاق کی، ذمہ داریوں کی، اپنے بچوں کی، نسل کی تربیت کی، ان کو اخلاق اور ادب سکھلانے کی، دنیا کے اندر جہاں بانی کی صلاحیتیں پیدا کر دی ان کے اندر، ہر ایک کے اندر۔ ہم تو مال کھانے والے لوگ پیدا کرتے ہیں، وہ امت کا مال بچانے والے لوگ پیدا کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کو تباہ کرنے والے، الزام تراشیاں کرنے والے لوگ پیدا کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کی عصمت اور حفاظت اور پاک دامنی کا نظام وضع کرنے والے لوگ مسجد نبوی سے پیدا ہوتے تھے۔ آج ہمارے تربیتی یافتہ اداروں سے، ہمارے اداروں میں، ہمارے دفاتر میں، ہمارے سیکریٹریٹ میں یہ کون سا طبقہ کہاں سے تیار ہو کر آ رہا ہے؟ اس کی نگاہ میں انسانوں کی کیا حیثیت؟